ایک چیز مسجد سے، دوسری چیز کہ اللہ نے ہمیں پانی سے مٹی سے بنایا. مٹی صفت ہے، مٹی پہ روزانہ محنت کرو، خیریں نکالتی ہے. اسی سے زعفران نکلتا ہے، اسی سے گولڈ، اسی سے پلیٹینم، اسی سے ڈائمنڈ، اسی سے گولڈ، پھل سبزی سب کچھ مٹی سے. اگر ہم اپنے اوپر محنت کریں گے انسان بننے کی تو بہتر انسان بنتے جائیں گے اور اتنا اوپر نکل جائیں گے کہ فرشتے بھی ہمیں سجدہ کریں گے. خدا نہ خواستہ ہم نے انسان بننے کی محنت چھوڑی تو انسان اتنا نیچے گرتا ہے. پہلے عام جانور بنتا ہے، بکری بھینس، اپنا کھاؤ بس یار، دوسروں کو بھاڑ میں ڈالو. پھر انسان اور نیچے گرتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ وہ پھر شیر اور چیتا بھیڑیا بن جاتا ہے، دوسروں کو لوٹ کے کھاتا ہے. انسان اور نیچے گر جاتا ہے، وہ کیا بنتا ہے؟ سانپ بچھو بن جاتا ہے، لوگوں کو ڈستا ہے، اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ فرما رہے ہیں انسان ان سے اوپر نکل جاتا ہے. کیا فرمایا؟ کل انعام بل ہم اضل، کہ انسان جانور بن جاتا، نہیں اس سے بھی بدتر. تو میرے پیارو، اگر ہم نے اپنے اوپر انسان بننے کی محنت نہ کی تو ہم ایسے جانور بن جائیں گے، اس سے بدترین جانور کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے انسان کو ایسے مادے سے بنایا، یا اعلیٰ سے اعلیٰ فرشتوں سے اوپر، یا بدتر سے بدتر بدترین جانور سے بدتر. تو اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرنی ہے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت شروع کی. اللہ نے شراب کا حکم 14 سال بعد نازل کیا، اور زنا کا حکم 14 سال بعد حرام ہوا، اور فرض حج جو ہے 22 سال بعد حج فرض ہوا، اور سود 22 سال بعد حرام ہوا. اللہ نے تدریجاً حکم اتارے. آپ نے اپنے نبی سے کہا پہلے ان کو انسان بنائیے، جب تک یہ انسان نہیں بنیں گے 1 لاکھ تقریریں سنتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو، انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسجد کو وقت دیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سے 4 مسجد کے اعمال ملتے ہیں. ایک عمل کیا ملتا ہے؟ ان کی مسجد میں 24 گھنٹے ایمان کا حلقہ لگتا تھا. دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں، آپ سچ بتائیں، میں آپ سب سے کوشچن کر رہا ہوں، سچ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے. ہم نے کتنے دن ہو گئے فرشتوں کا تذکرہ کیا؟ سارا دن پولیس فوج پولیس فوج پولیس فوج. میرے پیارو، ایمان تو ہم فرشتوں پہ لائے، باتیں ہم پولیس فوج کی کرتے. ہم اللہ پہ ایمان لائے، سارا دن مخلوق کی باتیں. ہم رسولوں پہ ایمان لائے، سارے دن شخصیتوں کی باتیں. ہم فرشتوں پہ ایمان لائے، سارا دن پولیس فوج کی باتیں. ہم آخرت کے دن 50,000 سال کا ایک دن اس پہ ایمان لائے، سارا دن کل پرسوں اگلے سال 10 سال کی باتیں. ہم قبر کی زندگی پہ قبرستان پہ ایمان لائے، سارا دن پاکستان ہندوستان میں لگے. تو ہمارا ایمان کیسے بنے؟ ایمان جن چیزوں پہ لائیں اس کا ڈسکشن ہندوستان. ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں جتنا ہندوستان پاکستان کے لیے ہم لڑے مرے ہیں نا، اتنا قبرستان کے لیے زور لگاتے ہیں اللہ پاکستان کو جنت بنا دیتا ہے. میرے پیارو، پاکستان تو ٹیمپرری مکان ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، مچھر کا پر بھی نہیں. اللہ نے کہا تم آخرت کی محنت کرو، دنیا تمہاری سوار دوں گا. تم مخلوق پہ رحم کرو، خالق تم پہ رحم کرے گا. ایک گزارش، یہ ایمانی حلقہ کون لگاتا تھا؟ حضرت عمر جیسا انسان رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ ایمانی حلقوں میں بیٹھتے تھے. ہمیں ضرورت نہیں جی میں ایمان والا ہوں کسی اور کے پاس جائیں. یہ تو کتنا بڑا دھوکہ ایمان والے کو تو اپنے اسلام پہ کبھی تسلی نہیں ہوتی. دوسرا حلقہ جو ہے حضور کی مسجد میں لگتا تھا سیکھنے سکھانے کا. دین کیوں سیکھیں میرے پیارو؟ اتنی خوبصورت زندگی ہے، اتنی آسان زندگی ہے. جیسے ہم سب چیزیں سیکھتے ہیں، دین بھی سیکھیں. ہمارے لاہور میں ایک دوست ہیں، وہ 777 اڑاتے ہیں، سائیکل چلانی نہیں آتی کیونکہ انہوں نے سیکھی نہیں. پیڈل مارتے گر جاتے ہیں، 777 اڑاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیں، سینہ کھولتے ہیں سی دیتے ہیں، سائیکل کا پنکچر نہیں لگا سکتے، قمیص کا بٹن نہیں لگا سکتے، سیکھا نہیں ہے نا. میرے پیارو، ہم نے اسلام سیکھنا ہے. روزانہ تھوڑا ٹائم نکالیں دین سیکھنے کو. جہالت اللہ کے یہاں عذر نہیں ہے. روزے میں غلطی سے بھولے سے کھا لیا وہ معاف ہے، لیکن روزے کا علم نہ ہوا اس پہ پکڑ ہوگی. تو میرے پیارو، ہم روزانہ تھوڑا دین سیکھیں سکھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو مسجد میں دین سیکھنے یا سکھانے جاتا ہے اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو حاجی کو قبول حج کا ثواب ملتا ہے. تیسری آخری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک حلقہ لگتا تھا جس میں عبادت ٹھیک ہوتی تھی اور اپنی ذکر اذکار ٹھیک ہوتے تھے. ایک آخری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی نماز میری بہت خراب ہے، اس پہ محنت کر رہا ہوں. اس وقت امت کو میں، ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ہم سے نماز کا مذاکرہ کیا. عجیب بات بتائی، جو ہم اتنا پریشان ہیں کہ میرے پیارو، نماز حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کہ جس آدمی کے یہ جو نماز ہے نا، سجدے، 2 سجدے، اور اس کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، 2 سجدے اور بیٹھنا، اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا، قوما، یہ ایک مقدار کے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقدار کے. 3 امام ہیں، ہمارے 4 امام ہیں جن کی ہم وہ ساری شریعت فقہ پڑھتے ہیں. 3 امام کے نزدیک جس نمازی کے 2 سجدے
اور سجدے کے درمیان بیٹھنا ایک مقدار کا نہیں ہو، اس کی نماز فاسد ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ نماز ہے، مکروہ نماز سے رزق ٹھیک ہوگا؟ نماز تو رزق کو کھینچتی ہے، ہماری نماز رزق کو دبئی پہنچا دیتی ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھ لے سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، سارا دن لوگوں کے موبائل چھنتے، گاڑیاں چھنتی ہیں، پٹائی ہوتی ہے۔ میرے پیارو ہم کیسے نمازیں ٹھیک نہیں؟ جس کے 2 سجدے اور درمیان بیٹھنا، میرے پیارو بدقسمتی سے میں کتنے اماموں سے ہی بات کر چکا ہوں، لیکن وہ ٹائم ہی نہیں دیتے۔ اور اتنی زبردست دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان کہ اگر وہ آپ یاد کر لیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، مجھ پہ رحم کر، اللہ رحم کر نہیں راج، وحدنی، مجھے ہدایت دے، ورزقنی، مجھے رزق دے، وعافنی، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کر، ورفعنی، مجھے اونچا کر، وجبرنی، میری ساری کمیاں پوری کر۔ میرے پیارو نماز ٹھیک کرنا ایک مشق ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا۔ یہاں ایس ایچ او صاحب بلا لیں جان نکل جاتی، جنرل صاحب بلا لیں عاشق پسینے آ جاتے ہیں نا، ابھی بچوں کو پسینے آ رہے تھے تھوڑا۔ یہ نماز میں اللہ اکبر کا ہے، سارے پردے ہٹ گئے، اللہ سامنے، لیکن ہمیں دھیان ہی نہیں ہوتا، ساری چیزیں وہاں یاد آ جاتی ہیں کہ آج میں نے شام تک کیا کیا کرنا ہے۔ اتنی گزارش ہے کہ حضور کی مسجد میں 4 کلینکس تھے، ایمان بنانا، دین سیکھنا سکھانا، اپنی عبادت، اپنے ذکر کو، اللہ کے دھیان کو ٹھیک کرنا، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا زندگی گزارنی ہے جس سے اسلام پھیلا۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے لیے، یہ قرآن کا 25% ہے، اور ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، یہ 75% ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کی اس وقت بہت لو ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں امریکہ بہت جاتا ہوں، امریکہ میں 98% لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اور ہم دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے۔ ابا جان بیٹا باہر کہہ دو سو رہے ہیں، بیٹے نے بھی جھوٹ بول دی۔ اب بتاؤ بنی وہ جو اصحاب سبت سے ان سے ایک غلطی کی، انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑ لی، ایک غلطی کی تھی، مچھلی حرام نہیں ہے کھانا، مچھلی تو غیر مسلم کیا بھی کھا سکتے ہیں، وہ ذبح بھی نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، تو وہ پکڑ لی، وہ ساری قوم بندر بن گئی اتنے سے چھوٹے سے، لیکن اللہ کا حکم توڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان سب کچھ کر سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جھوٹ انسانی فطرت نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے انسان نہیں۔ اب بتائیں ایک مچھلی پکڑنے پہ سب بندر بن گئے، تو جو مسلمان جھوٹ بول رہا ہے وہ انسان ہو سکتا؟ اب گھر میں سب جھوٹ بولتے ہیں، امی بھی درندہ، ابو بھی درندہ، بچے بھی درندہ، ان میں جوڑ کیسے پیدا کریں؟ کہہ رہی جی جنگل میں جوڑ پیدا کر دیں، ذرا آ کے تھوڑا سا بیان کر دیں کیسے کر دیں۔ میرے پیارو اب کیسے آپس میں زندگی گزارنی ہے، اس معاشرت کو سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ 4 اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے آباد تھی۔ ہماری مسجد خالی ہوئی، اللہ نے پاگل خانے بھر دیے، ہماری مسجد خالی ہوئی، اللہ نے ہسپتال بھر دیے، ہماری مسجد خالی ہوئی، جیل بھر دیے، بازار بھر دیے۔ جب مسجد خالی ہوتی ہے وہ بستی کی مسجد سب کو بدوا دیتی ہے، یا اللہ اس نے ہمیں برباد کیا، اس کا گھر برباد کر دے۔ جس بستی کی مسجد 24 گھنٹے آباد ہوتی ہے اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ جس بستی کے مسلمان تہجد کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ جس بستی کے لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ مولانا عبدالرحیم صاحب جامع رشید کے جو محتم ہیں، انہوں نے مجھے حدیث سنائی ابھی سعودی عرب میں عجیب، کہا سعید بھائی تم لوگ جو جاتے ہیں نا مسلمانوں کے پاس ملنے، وہ ڈانٹ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، گھبرانا نہیں، میں تمہیں طبرانی کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ جو دعوت کا کام ہے اس سے مقصد کیا ہے؟ مسلمان اللہ کے لیے دوبارہ ملنا شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک مسلمان آپس میں اللہ کے لیے ملتے رہیں گے خیر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بستی میں نوجوان جانا بنی اسرائیل کا، فرشتہ بھیجا اللہ نے انسانی شکل میں، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا فلاں مسلمان سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ دنیا کا نہیں، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہا میں فرشتہ ہوں، اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کسی مسلمان سے، حضور کہہ رہے ہیں مسجد نبی کی ایک نماز ایک حدیث میں 1000، ایک حدیث میں 50,000 گنا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طبرانی کی روایت ہے میں کسی مسلمان سے کسی حاجت نہیں اللہ کے لیے ملنے جاؤں، مجھے مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارو اس اجر کو ہم سوچ سکتے ہیں اللہ کے لیے ملنا؟ تو میرے پیارو یہ دعوت تبلیغ کے نام سے کیا محنت ہو رہی ہے؟ مسلمان اللہ کے لیے دوبارہ ملنا شروع